مأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما محمد الا رسول وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جس کی توفیق سے، جس کی عنایت و رحمت سے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت رحمتوں والی ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ہمارے مضامین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہے تھے۔ اس کو ہم نے ایک سیریز کے اندر چلانے کی سعادت حاصل کی، سلسلہ وار، اور آج اسی کا ایک اور تسلسل ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے، کہ وہ کون کون سے مقاصد ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ حضور سے محبت کر تو لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، حضور کی محبت ہم سے کیا چاہتی ہے، یوں کر لیتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں، کیا کیا اس کے اندر ایسی کردار سازی ہو، اخلاق کیسا ہو، معاملات کیسے ہوں، کون کون سے اوصاف ہوں، تو وہ محبت، اللہ کے رسول کی محبت نظر آئے ہمارے اندر۔ تو اس محبت کے تقاضوں میں ایک حصہ میں عقائد پر اور حضور کی شان پہ رکھوں گا، اور ایک حصہ تاجدار کائنات کے ساتھ عملی تعلق پہ رکھوں گا۔ تو جو آج کا ہمارا عنوان اس کے اندر کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، کہ ہمیں حضور سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کو آسان زبان میں کہہ دوں کہ ہمارا عقیدہ حضور کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں کون سا سقم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آج جو مضمون ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے عیب ہونا، تاجدار کائنات کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کو ہر عیب سے پاک جانیں، نقص سے پاک جانیں، کمی سے پاک جانیں، ہر کمی والی چیز جس کا تعلق انسانی بشری کمزوری سے ہے، اس سے اپنے حبیب کو پاک جانے۔ یہ تقاضا ہے محبت رسول میں حضور کو بے عیب جاننے کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک ہے، کیا اس نے بھی اپنے حبیب کو بے عیب کہا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی ہماری محبت تو بعد میں حضور سے ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اس ذات والا سے محبت خود اللہ نے کی ہے۔ جب اللہ نے محبت کی ہے تو جو قرآن رب کا کلام ہے، جو مصدر عشق ہے، جو سلیبس ہے عشق کا، محبت کا، طاعت کا، زندگی کا، ضابطہ حیات کا،
اس میں دیکھتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو کیا مقام دیتے ہوئے محبوب کے بے عیب ہونے کا ذکر کیسے کیا ہے. کیونکہ جب تک قرآن سے بات سمجھ نہیں لگے گی، ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے ایتھینٹسٹی، ہمارے لیے اس کا مستقل طور پر دلیل ہونا تبھی اپنے اتمام پہ پہنچے گا جب خود ہم رب کے کلام سے اس کو پڑھیں گے اور ہمارا تعلق قرآن کے ذریعے پہچان مصطفیٰ سے ہوگا. تو اس کے لیے جو پہلی آیت میں نے چنی، اس کا شان نزول ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضوان اجمعین جو محبت کرتے تو محبت کے الٹ کفار منافقین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عیب جوئی کی جسارت کرتے. اب ان جسارتوں میں سے ایک جسارت یہ تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیونکہ جواب دلیل سے نہیں دے سکتے تھے، جب دلیل ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا پھر انسان کردار کشی پہ آ جاتا ہے. کردار کشی کیا ہے؟ کسی کے کردار کو جان بوجھ کر گندا کرنے کی کوششیں شروع کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ جب بات ہی نہیں ہوگی، جب بات ہی نہیں ہوگی اور جب شخصیت ہی ددلا جائے گی تو اس کی بات کا اثر کیسے باقی رہے گا؟ یہ سب سے کبھی عمل ہوتا ہے اور پھر اس میں اس کی نفرت ہوتی ہے، اس کی حقارت ہوتی ہے، اس کا بغض ہوتا ہے، اس کی جلن ہوتی ہے، اس کا حسد ہوتا ہے. تو سورہ قلم کی جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کا شان نزول کے کفار تاجدار کائنات پر تان کرتے ہوئے حضور کو مجنو کہنے کی جسارت کرتے. مجنو، بس میں جملہ کہہ دیا، ترجمے کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. رب نے اپنے حبیب کے لیے سورہ اتاری، سورہ قلم. اس کے پہلے حصے پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے، بس میں اجمالاً اس کا ترجمہ پہ، کیونکہ میں نے قرآن کے دوسرے حصے بھی کھولنے ہیں. فرمایا نون والقلم، قسم ہے نور کی، والقلم اور قسم ہے قلم کی. پتہ لگا قلم سے پہلے بھی کسی کا نور تھا جس کی قسم رب کھا رہا ہے، وہ نور مصطفیٰ ہے. اور دوسرا والقلم، اور پھر قلم کی قسم کھائی اور فرمایا وما یسترون، جو وہ قلم لکھتا ہے. ایسے ہی میرا ذہن، قرآن بھی عجیب ایک معرفت کا سمندر ہے، ہر دفعہ ایک نیا دروازہ کھولتا ہے. مجھے ایسے لگا ابھی جب میں نے یہ 3 لفظ پڑھے، 3 نون والقلم وما یسترون پڑھا نا، اچانک آپ اچھوں کی وجہ سے ایک بات نصیب ہو گئی. سناؤں آپ کو؟ اب میں نے نہیں کتابوں میں پڑھی، اپنے یہ فیض خیر قرآن کا ملتا ہے اور کسی کے قدموں کے صدقے یہ دروازہ کھلتا ہے. تو کہا نون، نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے. اور اول قلم، اور حدیث میں ہے رب نے اس کے بعد سب سے پہلے قلم کو بنایا نور مصطفیٰ کے بعد. اور وما یسترون، پھر قلم کو لگا دیا لکھ میرے مصطفیٰ کی باتیں. ہائے ہائے ہائے، لکھ میرے محبوب کی شانیں، میرے محبوب کے افعال کا ذکر، میرے محبوب کے خصال کا ذکر، میرے محبوب کے خصائص کا ذکر، میرے محبوب کی سیرت کی بات، میرے محبوب کے زلفوں کی بات، میرے محبوب کی دیانت کی بات، میرے محبوب کے حسن اخلاق کی بات. بس لکھتا جا، لکھتا جا، یہ محبوب تیری شان ہے. تو رب کافروں کو جواب دے رہا ہے جو میں سمجھا، میں ناقص بھی ناقص العقل ہوں، جو مجھے سمجھ لگی وہ یہ ہے، رب بتا رہا ہے نون والقلم کہہ کر، بتانا چاہتا کافرو تم اب کی بات کرتے ہو، میں نے تو شروع سے ہی اپنے قلم کو محبوب کی شان کے لیے لکھنے پہ لگا دیا ہے اور میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اسی کا ذکر کرتا ہوں. کیونکہ یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ قلم نے قسمت اور قیامت تک جو ہونا ہے اللہ نے اپنے کامل علم کے ساتھ لکھ دیا، کوئی شک نہیں. مگر اس میں حضور کی محبت کا ذکر جاری ہے اور کہا حبیب یہ آپ کو مجنو کہتے ہیں؟
ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب آپ اپنے رب کی نعمت، اب اس میں صرف یہ نہیں کہا ما انت برب العالمین بمجنون، کہ حبیب آپ رب العالمین، آپ جو آپ کے رب العالمین نے آپ کو مجنون نہیں بنایا، نہیں کہا. پھر اس میں محبت کا نقطہ ہے، فرمایا ما انت بنعمت ربک، حبیب آپ کے رب نے آپ کو اپنی نعمت سے، حبیب کی نسبت رب اپنی طرف کر کے بات کر رہا ہے کہ لوگوں جنہیں مصطفیٰ پر تان کیا اور میرے محبوب پر جسارت کی، یہ فکرہ کس نے کی، اس کا جواب رب بتا رہا ہے، کوئی اور نہیں دے رہا، میں دے رہا ہوں، کیونکہ وہ تان محبوب پر نہیں میری ذات پر ہے کہ میں نے ایسا بنایا ہے. اور رب اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب اپنے رب کی نعمت کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں. اور اس کا ایک اور نقطہ ہے، مجنون جن سے نکلا ہے. کس سے؟ آج لگتا ہے کہ خیر والی بات ہو گئی، حاج صاحب نے ایسے ہی ہمارے ساتھ محبت کر دی. مجنون جن سے نکلا ہے. اور جن کو پتہ ہے جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عقل اور آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جو چھپا ہو، جو چھپا رہ گیا، جس پہ پردے پڑ گئے ہوں، وہ جن ہے. کیونکہ جن نظر اور ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. تو رب نے کہا حبیب یہ کہتے ہیں میں نے تجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تیرے رب کی نعمت سے تجھے سے میں نے کوئی چیز کبھی چھپائی ہی نہیں. حتیٰ کہ میری ذات تھی میں نے تو وہ بھی تجھ سے نہیں چھپائی، وہ بھی تجھے عطا کر دی ہے. بمجنون، حبیب تجھ سے میں نے کبھی کوئی پردہ رکھا ہی نہیں. کائنات کا سب سے بڑا غیب رب ہے، اللہ ہے. فرمایا حبیب میں نے تو اپنا آپ تجھ سے نہیں چھپایا. جو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا تو نے دیکھا، جو جسے کوئی نہ اس طرح تک سکتا تھا تو نے تکا. اور کہاں تکا حبیب؟ میں چاہتا تو تجھے مکے میں مل جاتا، مگر میں نے بتایا کہ میرے محبوب کو مکانوں میں تلاش نہ کرنا کہ وہ کتنا بلند ہے. میرا محبوب بھی لا مقام والا ہے اور میں بھی لا مقام والا ہوں. تو آؤ حبیب، ادھر مکان کی حد ختم ہو رہی ہو اور ادھر لا مکان کی حدیں شروع ہو رہی ہوں. ادھر سے تو آ جا، ادھر سے میں آ جاؤں، کعبہ کا حسینیہ ادنا پر ملاقات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پھول کانٹے کے بغیر ہو، مگر فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ شمع جلے اور دھواں نہ ہو، مگر آقا میں نقص ہوگا اگر دھواں شمع کی صورت میں آئے. رب نے کہا، رب نے اپنے یعنی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا ہے، ایسا بے عیب بنایا. پھر آگے آئیں، وہ جو بدبخت جس ولید بن عقبہ نے حضور پر یہ تان کیا تھا تاجدار کائنات کی ذات پر، اللہ نے اس کے لیے کیا آیتیں اتاری؟ اللہ نے اس کے لیے آیتیں اتاری تو شروع کیا آیت نمبر 8 سورہ قلم سے. فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، حبیب آپ جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانیں. فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بیجا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. اور پھر آگے وَلَا تُطِعْ كَلَّا حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ جانیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہو.
ہمازم مشاء بنمیم، جو تانا زن، عیب جو، لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چگلیاں لگانے والا ہو، مناع للخیر معتد اثیم، فرمایا جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو، حد سے بڑھنے والا، سرکش ہو، اور اثیم صرف گناہگار نہیں سخت گناہگار ہو۔ اور اگلی بات، رب کبھی گالی نہیں دیتا۔ گالی غلط بھی ہو سکتی ہے نا، بولیے بولیے، اللہ گالی نہیں دیتا، اللہ ریئلٹی بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ کریم کسی کو حرام کا نطفہ کہے تو یہ گالی نہیں ہے، اس سے ممبر پر بیٹھ کر گالی دینے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جو فرما رہا ہے وہ حق ہے۔ باقی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے؟ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ گالی دیں۔ کئی ذہن اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ ممبر پر کافر کو یا کسی گستاخ کو گالی دی جا سکتی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا وتیرہ ہوتا تو حضور سے بڑھ کر کوئی رب کی صفت اور اخلاق میں نہیں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر یہ بات بری لگے، مگر یہ ایسا، اللہ کریم گالی نہیں دیتا، ریئلٹی بیان کرتا ہے۔ کیا کہا؟ حقیقت۔ فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، یہ وہ پردہ تھا جو رب نے اس پہ رکھا، مگر جب اس نے محبوب کی شان میں کمیاں ڈھونڈی، محبوب کی شان میں نقص نکالا، رب نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا اور فرمایا حبیب جو بد مزاج، درست خو، اور آگے مزید برآں بد اصل، کہ حبیب جس کا خون جس کو منسوب کیا جاتا ہے یہ حلال زیادہ ہی نہیں۔ بس ولید بن عقبہ نے جب ولید بن مغیرہ نے جب یہ آیت سنی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جتنے ذلت آمیز القابات اللہ نے اس بخت کو دیے آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لیے نہیں آئے، کسی اور کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر وہ جو فرما رہا ہے اللہ تو ایسا ہی ہے، اس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی جس پر اللہ کریم کا غضب جوش میں آ گیا۔ ولید نے جب یہ کلمے بولے تو جواباً اللہ نے 10 اس کے رذائل بیان کیے اور آخر میں اس کو نطفہ حرام قرار دیا، اور وہ اپنی ماں پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا، تلوار پکڑ کر ماں کی طرف ہو گیا کہ سچ بتا میں کس کی اولاد ہوں۔ میں ایک بات سمجھاؤں، یہاں پر کافر تھا ولید بن مغیرہ، یہ تاجدار کائنات کی سیرت بھی ہے اور حضور کا سچا ہونا بھی ہے۔ وہ جانتا تھا جیسے بھی ہیں مصطفیٰ کریم جھوٹے نہیں ہیں۔ آج ہماری سیرت کیا ہے؟ اسے پتا ہے میرے محبوب یہ مصطفیٰ محمد عربی جھوٹ نہیں بولتے۔ اپنی ماں پر تلوار لے کر سونت پڑا، اور اس ماں نے پھر کہا بیٹا تیرا باپ اس قابل نہ تھا، فلاں چرواہا تھا، میں نے اس سے اپنی حاجت پوری کی جس سے تو پیدا ہوا۔ اس لیے وہ مجھے شعر یاد آتا ہے بار بار حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ دے ان باتوں کو، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ ہم جیسوں کو بھی وہ اپنی امت میں لیے بیٹھے، کہاں ہماری کوتاہیاں، کہاں ہماری غفلتیں، کہاں ہمارے گناہ۔ رب اپنے حبیب کا بے عیب ہونا اس حد تک بتا رہا ہے، میرے محبوب پر تان کرتا ہے دیکھ میں بھی تیرا پردہ نہیں رکھ رہا۔ وہ پردہ جو صرف عمومی طور پر 2 ہی جانب ہوتا ہے، جو 2 ہی طرف سے پتہ لگ سکتا ہے، یہاں تو رب اس پردے کو کھولے یا ماں کھولے، بس یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو تاجدار کائنات کا بے عیب ہونا، یہ قرآن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسرا مقام جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہتے
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کفار تو کہتے حضور کے صحابہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، ہم پر رعایت فرمائے اللہ کے رسول. یہ جملہ فرماتے ہیں رعایت فرمائیں. تو کفار اور منافقین اور یہودی اس لفظ کو بدل لیتے اور بدل کر کھینچ لیتے، معنی بدل گیا. اب اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ یہ بتائے کہ باتیں کیسے کرنی ہیں. سوال ہے ذہن میں، قرآن تو حرام و حلال بتانے کے لیے آیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کریم بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کون بڑا ہے؟ کوئی شک ہے اس میں کہ اللہ کریم بڑے نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہی بڑا ہے. مگر بڑا ہو کر آداب اپنے محبوب کی بارگاہ کے خود بتاتا ہے اور خود قرآن میں کہتا ہے لا تقولوا راعینا، اے میرے محبوب کے صحابہ اور ایمان والو راعینا نہیں کہنا، قولوا انظرنا، بلکہ کہنا ہے ہم پر نظر کرم فرمائیں. ہائے ہائے ہائے، یعنی راعینا رب نے منع کر دیا، اور جو متبادل لفظ بھی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے کہ یہ کہو ہم پر نظر کرم فرمائیں. اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے. کیا منسوخ نہیں ہے؟ آج بھی ہمارے لیے یہی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں. یہ ساری بات شریعت سے ہٹ کر کیسے ہو گئی؟ تو اللہ رب العزت نے پھر محبوب کے بے عیب ہونے کو ایک اور انداز میں بیان کیا. کہا تم عیبوں کو ڈھونڈتے ہو؟ آؤ تیسرا پارہ پہلی آیت، اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے دی. کسی کو کلام بخش کے فضیلت دی، کسی کو مرتبے میں بلند کر کے کلام بھی بخشا اور اپنا دیدار بھی بخشا. یعنی رسول رسالت میں 1,24,000 پیغمبر و رسول ہیں، سارے رسول و نبی و رسول ہیں، مگر ان میں بھی سارے برابر نہیں ہیں. کچھ نبی ہیں، نبیوں کے بعد پھر آگے رسول ہیں صاحب شریعت، اور پھر صاحب شریعت رسول 313 بھی لفظ حرف آتا ہے ورڈ، اور 314 بھی، 314 رسول ہیں. پھر 314 بھی برابر نہیں، ان میں بھی 5 اوپر ہیں، وہ اولو العزم ہیں. وہ اولو العزم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آگے آ جائیں چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور 5ویں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبیوں میں نے برابر نہیں رکھے، تم کون سی برابری کی اور میرے محبوب کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہو؟ موازنہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے مختلف آیتیں اتاری اس کے لیے، بے عیب ہو کر اللہ رب العزت نے احسان جتایا. فرمایا بے عیب ایسا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا فرمایا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق تمہارے پاس میرا رسول آ گیا، وہ رسول تمہیں میں سے آیا، مگر اس پہ غلبہ ہے اپنی امت کی محبت کا. پھر فرمایا وہ کیسی شان والا ہے، جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حبیب اس کا حبیب تیرا مقام قیامت میں ایسا ہوگا، سارے نبی اپنی نبوت کی گواہی دے چکے ہوں گے، اور میں پھر کہوں گا سارے نبیوں کی گواہی کے بعد، حالانکہ اللہ خود گواہ ہے، مگر فرمائے گا نہیں میرا حبیب کہاں ہے. اس میدان قیامت میں حبیب کو بلائے گا، حبیب ان سب کی ٹیسٹیفیکیشن کر دے، تیری تصدیق پر سب قبول کر لوں گا. حشر میں ہے ابراہیم کو بھی، حشر میں ہے خلیل کو بھی حاجت رسول اللہ کی، حاجت ہوگی، حاجت روا رب اس دن اپنے حبیب کو منائے گا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. کفار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں کرتے،
تو حضور نے 40 سال جو گزارے، سیرت ایسی صاف، ایسی پاکیزہ، ایسی مطہر، ایسی منور، ایسی اعلیٰ، ایسی پاکیزہ اور دیانت اور امانت والی کہ رب نے اپنے حبیب کو کہا حبیب ان سے کہہ دو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، فرمایا حبیب ان سے کہہ دو اپنی عمر کو سامنے رکھو کہ کیا میں نے تم میں 40 سال کی عمر پہلی گزاری نہیں جو مجھ پر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہو؟ اگر 40 سال میں کبھی میں نے بد دیانتی، بد عہدی، کبھی جھوٹ، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بتاؤ، تب نہیں کی تو اب 40 سال کے بعد کیسے کر سکتا ہوں؟ حبیب نے کہا چیلنج کے طور پہ رب نے کہا حبیب اپنی عمر کو سامنے کر دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں قرآن بتا رہا ہوں، ہمارا تعلق جب تک قرآن سے جڑے گا نہیں تب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ آگے آئیں، پھر ایک اور مقام دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ صحابہ وہ جو کفار تھے، کفار تاجدار کائنات پر تان کرنے کی جسارتیں کرتے، تو جب جسارتیں کرتے حضور کا دل دکھی ہوتا کہ میں خیر کی طرف بلاتا ہوں، یہ دوزخ کی طرف جاتے ہیں بار بار۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے، محبوب کی دلجوئی کے لیے قرآن میں آیت اتاری سورہ الحجر میں، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا حبیب لعمرک مجھے قسم ہے آپ کی عمر مبارک کی، حبیب آپ کی عمر مبارک کی قسم، یہ سب کے سب اپنی گمراہی کے نشے میں گم ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے جس کی عمر کی قسم رب کھائے اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اب آگے آئیں، پھر فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب بے شک تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، ان کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہوا کر۔ علم غیب کی بات آئی تو فرمایا وَمَا هُوَ لِلْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا حبیب غیب بتانے کے اندر کسی بھی قسم کا بخل اور کنجوسی نہیں کرتا۔ میرا آپ سے سوال ہے ایک، اور سوال یہ ہے اللہ کریم کی ذات بے عیب ہے نا؟ اس میں کوئی شک ہے؟ کہیں گے عجیب سے عجیب سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ایسے سوال، میں کہتا ہوں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک بھی کر لیں گے اس کو۔ تو سوال ہے کہ اللہ کریم کی ذات بے عیب ہے نا، اس میں کوئی شک؟ بولیے اللہ کریم کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ بے عیب عیب دار کو اپنا محبوب کیسے بنا سکتا ہے؟ جس طرح وہ بے عیب ہے اس طرح اس کا محبوب بھی بے عیب ہے، اور اس کی گواہی حضرت حسان بن ثابت نے دی، خود حضور کے سامنے پڑھا انہوں نے اور خود کہہ دیا کہ ہر عیب سے پاک، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور یوں بھی پڑھ لیتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حبیب آپ جیسا احسن، حسین، خوبصورت، دل ربا اور دل کشا حبیب کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا دل بر، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا کشتر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور فرمایا اگلی بات حبیب بے شک واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، حبیب آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ پسینہ آنا فطرت ہے مگر پسینے سے بدبو آنا یہ عیب ہے۔ حضور کو پسینہ تو آتا ہے مگر پسینے میں بدبو نہیں ہے، یہ بے عیب ہونے کی علامت ہے۔ تھوک کا آنا فطرت ہے، تھوک کا جسم سے باہر آ کر جراثیم کا باعث بننا فطرت ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوک تو آتا ہے مگر وہ تھوک اگر بیر روحا کے کنویں میں گر جائے 1446 سال گزر جائیں آج بھی اس کا پانی میٹھا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کا خون مبارک. خون جہاں پر زیادہ دیر رہ جائے وہاں بدبو آ جائے, جو پی لے تو بدبو آئے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاجدار کائنات نے فرمایا, عبداللہ پچھنے لگوائے حضور نے, اپنا خون مبارک دیا اور کہا جاؤ عبداللہ اسے وہاں پر پھینک کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ سکے. حضرت عبداللہ بن زبیر گئے, انہیں کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی, انہوں نے اور کچھ نہ کیا, خود پی لیا. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں واپس آئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عبداللہ خون کا کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول وہاں پھینک کے آیا ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا مجھے لگتا ہے تم نے پی لیا ہے. ہائے ہائے ہائے, جی یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے. فرمایا اب تیرے خون میں میرا خون آ گیا, تجھے دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور پھر آپ حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کیا تھا, حجاج نے ظالمانہ طریقے سے, اور آپ کی لاش کو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب سولی دیا ہوا تھا, مگر آپ کے لوگ کہتے آپ کی منہ سے اس وقت بھی خون رسول کی وجہ سے خوشبو آ رہی تھی. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں, تو پھر امام حسن و حسین کے خون کا عالم کیا ہونا چاہیے جو ہیں ہی خون رسول. اور پھر سیدہ پاک اور کیا حضور کی باقی بیٹیاں, کیا مقام. ہائے ہائے. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عیب ہونا کہ حبیب واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرام, یہ بھی محبت کی علامت ہے. تاجدار کائنات کے صحابہ ایک جگہ, حضور کے صحابہ حضور کے گرد جرمٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, جرمٹ لگا کے. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے ایسے دیکھا اور جا کر نفل شروع کر دیے اس نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ, تم یہ سوچ رہے تھے نا کہ یہ سب میرے پاس بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور تم نفل اس لیے پڑھ رہے ہو, اس سے بہتر تھا کہ اللہ کو سجدہ کر کے نفل پڑھ لیتے. تو جس کو ذکر رسول سن کے پریشانی شروع ہو جائے, جسے تب وظیفے یاد آ جائیں, وہ غور کرے ذکر رسول اسے بھا کیوں نہیں رہا. وہ منافق تھا نا, اصل میں منافق اعتقادی تھا. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, دو مسئلے بتا دیتا ہوں. جب قرآن کا درس ہوتا ہے نا اس طرح, اس میں پھر ذاتی وظیفہ اور تسبیح نہیں چلنی چاہیے, کیونکہ قرآن و حدیث سننا فرض ہے ایک, اور دوسرا جب حضور کی شان کا ذکر ہو, جو جس سے محبت کرتا ہے نا, جب اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کون کر رہا ہے, وہ دیکھتا ہے کیا کر رہا ہے, بس سنتا ہے. تو یہ میرے ذہن میں بات آئی. تو فرمایا اگلی بات, کأنک قد خلقت کما تشاء, لگتا ہے حبیب آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا. اچھا یہ بات آج کہیں تو فتوے لگ جائے, تب کہے جب نہ وحی رکی, نہ قرآن آنا بند ہوا, نہ حضور نے روکا نہ رب نے روکا, بلکہ حضور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس, مولا حسان کی مدد کرنا. کیوں؟ اس کے ساتھ جبریل کو بھی مددگار بنا تاکہ یہ تیرے محبوب کی تعریف کر سکے. حضور کے دور میں بھی نعت خواں تھے جو حضور کی نعتیں پڑھتے تھے, چند کے نام, ویسے 34 نعت خانوں کا ذکر آتا ہے. کتنے؟ 34. حضرت عبد المطلب نے بھی, دادا بھی کبھی پوتے کی نعتیں لکھتا ہے, انہوں نے بھی لکھی. حضرت ابو طالب نے, حضور کے چچا نے, میں تو سمجھتا ہوں حضرت ابو طالب نے تو امت کو وسیلہ مصطفیٰ سکھایا ہے. حضرت طبع حمیری حضور کی آمد سے پہلے آقا کی نعت لکھی. حضرت آمینہ بیٹے کی نعت حضور کی والدہ نے لکھی. حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, مولا علی المرتضیٰ, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضرت حسان بن ثابت,
حضرت نابغہ جادی، حضور نے فرمایا نابغہ تیرے دانت سلامت رہے، اور حضرت نابغہ جادی نے لمبی عمر پائی، اور جب بھی آپ کے دانت ٹوٹتے فوراً ہی آ جاتا۔ حضور نے جو دعا دی تھی دانت سلامت رہیں۔ حضرت کعب ابن زہیر، ہائے حضور نے ان سے نعتیں سنی، حضرت ابی بن کعب، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، اس طرح حضرت انجشہ، یہ سارے حضور کے نعت خواں تھے جنہوں نے تاجدار کائنات کی نعتیں لکھی۔ مگر نعت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعت بس سنی جائے اور درس قرآن و حدیث کو مفقود کر دیا جائے، یہ معنی نہیں ہے، ہر چیز اعتدال میں۔ اچھا، آخری جو بات، اس سے پھر اگلا مضمون اسی کو رکھیں گے، حضور کا بے عیب ہونا۔ رب نے جس طرح ذات بے عیب بنائی ہے نا، اس طرح محبوب کا نام بھی بے عیب رکھا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ اور وہ ایسے ہے، رب باری تعالیٰ کا نام ذاتی اللہ ہے، اور اللہ کا نام وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کا لام ہٹا دیں، الف ہٹا دیں تو للہ، مطلب کہ جو کچھ ہے اللہ کے لیے، اور وہ لام بھی ہٹا دیں، پہلا الف واپس لے آئیں تو ہو جاتا الہ، یہ بھی با معنی ہے، مطلب یہ ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ الہ، اور وہ الہ کا الف بھی ہٹا دیں تو رہ جاتا ہے لہو، ہائے ہائے، اس کا مطلب بھی ہے اس کے لیے، با معنی ہے۔ لام بھی ہٹا دیں خالی رہ جائے ہو، وہی ہے، اس کا ہے، یہ وہ سارے معنی با معنی رب نے یہی فیض اپنے مصطفیٰ کے نام میں رکھا ہے۔ اس کا بس یہ اجمالی پہلے دوں گا، تعریف لغوی مانوی اگلی نشست میں کریں گے حضور کے اسماء مبارک پر۔ تو محمد نام بھی با معنی ہے، وہ شخص، اس کا مطلب ہے وہ شخص جس کی ہر وقت ہر لمحہ تعریف جاری ہو، بس محمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور میم ہٹائیں تو رہ جاتا ہے حمد، پھر بھی سراپا ہے تعریف۔ حمد کا بھی ہا ہٹا دیں، میم واپس لے جائیں تو مطلب ہے ممد۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ ذات جو مدد کرنے والی ہو۔ میم کیا، ممد کا میم بھی ہٹا دے تو رہ جاتا ہے مد۔ مد کسے کہتے ہیں؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو مد آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے لمبا کرتے ہیں، والا ضالین، لمبا کیا تو رب بتاتا ہے مد۔ ارے جس کی شان و مرتبہ بلندی کو کوئی نہ پا سکے، وہ اتنا اونچا ہو، وہ اتنا بلند ہو کہ میں کہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور مد کا میم ہٹا دیں تو رہ جاتا ہے دال۔ دال دلالت کرتی ہے، دلیل ہے، رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔